اور اس کی سب سے خطرناک صورتحال شک کا، یہ شک ہے کیا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے دین میں ڈالتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بغاوت پیدا کرے، عداوت پیدا کرے، تمہارے اندر بغض پیدا کرے، اس لیے وہ شک ڈالتا ہے. اور وہ سب سے خطرناک شک میاں اور بیوی کے درمیان ڈالتا ہے. ویسے اور اگر دو بھائیوں کی آپس میں پارٹنرشپ ہو دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں، تو وہ لگاتار یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک پارٹنر کے ذہن میں یہ شک ڈال دوں کہ دوسرا زیادہ لے رہا ہے. وہ لگا رہتا ہے اور کبھی کبھی کامیاب ہو ہی جاتا ہے. وہ شک ڈالتا ہے دو بھائیوں کے درمیان کہ ہماری ہر چیز تو اکٹھی ہے، سانجھی ہے، لیکن اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے عام میں پڑھتے ہیں، یہ زیادہ کھا لیتا ہے، میں کم لیتا ہوں. وہ شک میں مبتلا رکھتا ہے بھائیوں کو. شیطان شک ڈالتا رہتا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا رہتا ہے شیطان. وہ بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، پارٹنرز کے درمیان اور بیوی اور مرد کے درمیان شک پیدا کرتا ہے. اور اس شک کو پیدا کرنے میں آج کل جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، شیطان کا جو سب سے زیادہ کاری ہتھیار ہے، وہ موبائل فون ہے. ظاہر ہے ماڈرن لوگ ہیں، اپنی بیویوں کو موبائل لے دیتے ہیں، بیویوں کے پاس موبائل ہوتا ہے، ماڈرن بن کے لے دیتے ہیں، لیکن پھر شیطان ان کے ذہن میں شک ڈالتا ہے. وہ آفس سے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے بیوی کا موبائل چیک کرتے ہیں، کس کس کا فون آیا ہے. پھر اس سے تفتیش کرتے ہیں، یہ نمبر کس کا ہے، یہ نمبر کس کا ہے. اگر اتنا اعتماد نہیں تھا تو بے وقوف موبائل لے کے کیوں دیا تھا؟ یہ ایس ایم ایس کس نے کیا، یہ میسج کہاں سے آیا. پھر وہ شک مبتلا ہوتا ہے. تو کسی بھی موبائل والے کو رانگ نمبر سے مس کال بھی آ سکتی ہے اور میسج بھی آ سکتی ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کا موقع شیطان کو میسر ہو جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان شک ڈال دیتا ہے. اور اس کا زیادہ شکار اس شک کے مسئلے کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، سارا دن باہر رہتے ہیں، بیویاں گھر رہتی ہیں. شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ ان کے درمیان شک ڈالے. اور اس سے بھی خطرناک شک ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جو بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں پاکستان میں ہوتی ہیں. شیطان ان کے ذہن میں شک ڈالتا ہے تو تم بیرون ملک ہو اور تمہاری بیویوں کے پاس موبائل ہے، پتہ نہیں کس کو فون کرتی ہے، پتہ نہیں کس کے ایس ایم ایس آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو لوگوں اپنی ازواج پر اعتماد کرنا سیکھو، اپنی بیویوں پر اعتماد کرو. رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں. اے حضرات محترم، شک کو اپنی ازدواجی زندگی کے قریب مت آنے دینا. شیطان اتنا عجیب شک ڈالتا ہے کہ اگر چونکہ گھروں میں پردہ تو ہوتا نہیں، یہ بھی وبال ہے پردہ نہ کرنے کا، تو گھروں میں لوگوں کے آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر اس کی بیوی کسی مرد سے بات کر دے تو شیطان شک ڈال دیتا ہے کہ بھئی دیکھ وہ اس سے بات کر رہی ہے تیری بیوی، تو یقیناً دال میں کالا ہے. چند دن تو لگتا ہے دال کالی ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں، دال میں کالا نہیں تھا، آنکھ خراب تھی جس نے یہ منظر غلط نظر سے دیکھا.
اے عزیزان من، اپنی ازواج پر، اپنی بیویوں پر اعتماد کیا کرو، زندگی اعتماد سے گزرتی ہے۔ شک پڑ جائے بندے کا، نہ کھانا کھانے کا مزہ اس کو آتا ہے، نہ گھر جانے کا مزہ آتا ہے، وہ بندہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت پریشان، ٹینشن، بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو، کیوں؟ شک ہو گیا ہے۔ یہ اتنی خطرناک مرض ہے شک کہ بندے کا دن رات کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ شاید کبھی آپ کا واسطہ بڑا ہو اس سے، کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا ہو کہ آپ کو کسی دوست پر، بھائی پر، حبیب پر، کسی جگہ پر آپ کو کسی پر، پیارے پر شک پڑ گیا ہو، ہوئے 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 ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل سے چین رخصت ہو گیا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی کے بارے میں برا گمان کر لو اور کل تمہیں پتہ چلے کہ جو میں نے گمان کیا تھا وہ تو غلط تھا۔ اور میں 8 سال 10 سال 8 مہینے 8 دن اپنے غلط گمان کی وجہ سے کتنی تکلیف میں رہا۔ یہ سن لیں، جب مرد کو عورت پر شک ہو جائے یا بیوی کو اپنے خامد پر شک ہو جائے، جس کو شک ہو جائے اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے شک کی، اس نے گھر تباہ کر دیے، اس نے خاندان تباہ کر دیے۔ آئے روز ازدواجی زندگی میں جو دراڑیں پڑتی ہیں، جو خاندان بکھرتے ہیں، تو جب ان کے بکھرنے کو سنا جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کچھ تھا ہی نہیں، بس شک پڑا تھا، شک پڑا تھا، اور ہم نے تفتیش شروع کر دی، اور تفتیش یہاں تک پہنچی کہ علیحدگی ہو گئی۔ جب بعد میں پتہ چلا تو کہا اوہو وہ تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اس میں اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جو لوگ کسی پاک باز عورت پر صرف شک کی بنیاد پر تہمت دھر دیتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لائے اپنے اس شک کے، فجلدوہم 80 جلدۃ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی عورت پر بغیر 4 گواہوں اور شرعی ثبوت کے زنا کا الزام لائے، اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اسے حدود میں داخل نہ کیا جاتا۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شریعت نے، قرآن نے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے، 80 جلدۃ، اور کبھی اس کی شہادت قبول نہ کی جائے، اولئک ھم الفاسقون، اور وہ بندے فاسقین ہیں جو دوسروں پر بغیر کسی ثبوت شرعی کے تہمت دھر دیتے ہیں کہ یہ بندہ زانی ہے، یہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ نے کسی پر زنا کی تہمت کرنے سے منع کیا ہے، اور آج کل لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ لوگ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں نا، جب شک ہوتا ہے نا تو وہ یکدم گھر جاتے ہیں۔ اپنی گھر میں ہماری بیوی فلم دیکھ رہی ہوگی، ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، رسول اللہ نے واضح طور پر اس سے منع کیا کہ اپنے گھر چھاپا نہ مارو، اطلاع دے کر گھر جاؤ۔ کیا حسن ہے دین میں، کیا حکمت ہے دین میں۔ رسول اللہ جب سفر سے آتے، صحابہ ساتھ ہوتے، تو آپ مدینے کے باہر ٹھہر جاتے اور گھروں میں اطلاعیں کی جاتی
کہ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو رسول اللہ کے اس میں مصلحت کیا ہے؟ فرمایا اپنی عورتوں کو ٹائم دو کہ وہ کنگھی کر لیں، شاید ان کے بال بکھرے ہوں، ان کو وقت دو کہ وہ تمہارے لیے سگار کر لیں، کہ جب تم جاؤ تو انہیں بری حالت میں نہ پاؤ، تم پاؤ ان کو تو اچھی حالت میں پاؤ، انہیں بتا کر جاؤ، چھاپا نہ مارو۔ کتنی حکمت ہے رسول اللہ کے دین میں، فرامین مصطفیٰ میں کتنی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اپنی اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں پر اعتماد کیجیے، اور بیویاں اپنے مردوں پر اعتماد کریں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا پردہ ہیں اور تم عورتوں کا پردہ ہو۔ عورتیں تمہارا پردہ ہیں، لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان پر پردہ ڈالا کرو، وہ تم پر پردہ ڈالیں۔ اپنی بیویوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے دوستوں کی محفل میں بیان نہ کرو۔ عورتیں اپنے مردوں کے عیوب کو اور ان کی خامیوں کو کبھی بھی محلے والی، گھر والی عورتوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اے گرامی قدر حضرات، اے دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری اور فلاح موجود ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں اچھا سلوک کرو۔ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے موبائل فون، ٹیلی ویژن، ڈرامے، ہمارے گھروں میں موجود سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اس نے رشتوں میں دوریاں اور بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اے سنگیو ساتھیو، بار بار کہتا ہوں اور آخری بار کہتا ہوں، اپنی بیویوں پر اعتماد کیا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب کے وعدے پر کھڑے رہو۔ اگر تم پاک باز ہو تو تمہیں بیوی پاک باز ملے گی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تم پاک رہو تمہیں بیوی پاک ملے گی۔ تم پردیس میں ہو میرے بچوں تو وہاں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہاں تمہاری بیویوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ شکوک و شبہات کو اپنی ازدواجی زندگی میں داخل کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب مت کرنا۔ یہ فلاں گھر کیوں گئی، یہ فلاں گھر کیوں، ابے کے گھر کیوں گئی، ساری زندگی ابے کے گھر میں گزاری، اگر اب 2 دن چلی گئی تو تجھے کیا ہو گیا میرے بیٹے؟ پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اور عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اے خواتین اسلام، عورت وہ اچھی جو اپنے مرد کے گھر میں رہ کر مرد کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کی غیرت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مرد و زن کو پر اعتماد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی وہ ہے جو پر اعتماد ہو، مرد کو عورت پر اعتماد ہو، عورت کو اپنے خامد پر اعتماد ہو۔ جو پر اعتماد زندگی ہے اس کا اپنا مزہ ہے، اس کا اپنا الگ ہی انداز ہے، اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، ہمارے اندر
شیطان جو شک ڈالتا ہے، اللہ ہمیں شک سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ شک شیطان کی طرف سے ہے اور یقین رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ شیطان کے دیے ہوئے شر سے بچائے اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے فیضان سے، اللہ کے دیے ہوئے یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔